السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا شکریہ، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ کر لیں، کیونکہ ہم ہر ہفتے ایک نیا موضوع لے کے آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چائلڈہڈ ٹراما کے بارے میں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی ایز اے نارمل ہیومن بینگ، کیونکہ میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی تھراپسٹ کچھ بھی نہیں ہوں، بس وہی جو چیزیں ایکسپیرئنس کی، پڑھی یا سنی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو ایک ویڈیو میں شیئر کر دوں تاکہ کسی کے کام آ سکیں۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو باسٹن کی سیر کرواتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ اوکے جی، تو کیا ہوتا ہے چائلڈہڈ ٹراما؟ بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن کا صدمہ ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جو بچے کی جذباتی یا جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جیسا کہ نظر انداز کیا جانا، مار پیٹ، ماں باپ کی لڑائیاں، طلاق یا کسی پیارے کی موت، یا پھر جنسی اور جذباتی بدسلوکی۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ اس سے نشو و نما کیسے نظر انداز جو ہوتی ہے۔ اس میں نیند نہ آنا، جسمانی کمزوری، خود اعتمادی کی کمی، خوف، بے مقصدی کا احساس ایسے رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ مشکل سے ہی جو ہے نا وہ اعتبار کرتے ہیں، یا پھر کچھ زیادہ کر لیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی عمر میں جا کر انگزائٹی، ڈپریشن یا PTSD کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں، یا پھر اوور تھنکنگ کر کر کے خود کو الزام دینا اور بار بار وہی صدمہ ذہن میں لانا عام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو خوش کرنے میں یا خود کو مٹانے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب اس سے کیسے نکلا جائے یہ بتانے سے پہلے میں کچھ چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنی ہوگی، تو کبھی آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اس کہانی میں بہت سارے سبق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدمہ آپ کو تنہا نہیں کرتا اگر آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس وقت بچے تھے جس ٹائم پہ ان پہ یہ سارے جو ہیں مسائل گزرے، کہ ان کے بھائیوں نے ان کو ٹھکرایا، ماں کی محبت نہیں ملی، ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، کنویں میں تنہائی ملی، غلام بنائے گئے، سیکشولی اسالٹ ہوئے اور بغیر کسی گناہ کے جیل بھیج دیے گئے۔ تو اس ٹائم پہ ان کی عمر بھی بچے ہی تھے، اور پھر ٹین ایجر، تو بچہ ہی کہیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کہانی سب سے زیادہ دردناک ہے، تو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ یعنی یہ سب سے بہترین کہانی ہے، کیونکہ اس میں دکھ بھی ہے اور صبر اور معافی بھی، جس سے وہ روحانی بلندی تک پہنچی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ حقیقت تھا کہ نہیں تھا؟ سوچیں ذرا۔ دیکھیں، اگر انسان مسلسل دل میں نفرت رکھے کہ مجھے کیوں چھوڑا گیا، تو وہ خود کو توڑنے لگتا ہے۔ ہمیں حق ہے رونے کا، سوال کرنے کا، مگر وہیں رک جانا ہماری تقدیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے جہاں میں نے بچپن میں بہت کچھ جھیلا، جس میں سب سے بڑا تھا ایموشنل نیگلیکٹ۔ کئی بار مجھے کھانا خود بنانا پڑتا تھا، یا پھر میں بھوکی سو جاتی تھی، کپڑے بھی خود دھونے پڑے۔ یعنی وہ کام جو عموماً ہمارے ہاں بچے نہیں کرتے، ان کے لیے ان کی امی کرتی ہیں، یا گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ یعنی someone is there to take care of the child۔ تو میں آپ کو بریفلی یہی بتاؤں گی فار ناؤ، کہ مجھے اپنے والدین کے بغیر بہت سال رہنا پڑا تھا۔ تو مجھے ان چیزوں سے میں گزر کے آئی ہوں، تو میں اس لیے اس کو تھوڑا سا سمجھ پائی ہوں کہ what childhood trauma is، اور وہ کیسے آپ کی جو اڈلٹ لائف ہے اس میں امپیکٹ کرتا ہے۔
مجھے تب تو سمجھ نہیں آیا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ لگتا تھا کہ نارملٹی چل رہی ہے۔ ہاں، مجھے یہ یاد ہے کہ میں بہت روتی تھی اور اللہ کو پکارتی رہتی تھی، کتنی باتیں کرتی تھی، کیا کہتی تھی، وہ تو ساری ظاہرہ یاد نہیں ہے۔ میں بہت سالوں بعد یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی، اور اب اپنی آدھی زندگی گزارنے کے بعد مجھے کچھ حد تک سمجھ آنے لگی ہے کہ وائی آئی ایم دا وے آئی ایم۔ تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ایک چینل شروع کروں اور چیزیں جو ہیں وہ ٹوگیدر کروں، تاکہ شاید کوئی اور اسی تکلیف سے گزر رہا ہو تو اس کی ہیلپ ہو جائے۔ تو اگر کبھی میری ویڈیو 50K سے کراس کر گئی اور لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی کہانی شیئر کریں، تو میں ضرور کروں گی، بٹ فار ناؤ اتنا کافی ہے کہ میں ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، یہ جو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے یاد دلا دینا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کہانی شیئر کرنی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ سمجھ تو آ گئی ہے، اب اس چیز کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو ہوا تکلیف دہ تھا، اور آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس کو محسوس کریں۔ تو اپنے آپ سے وہ ساری فیلنگز شیئر کریں، کہیں لکھ لیں، اور کسی ماہر نفسیات سے بات کر لیں، جیسے CBT یا ڈراما تھراپی کی صورت میں جو ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کہیں پہ آپ ہیلپ کے لیے نہیں جا سکتے تو اس سے پہلے آپ ایکسرسائز سٹارٹ کریں۔ سب سے آسان ہے واکنگ شروع کر لیں، اور 10K اسٹیپس لیں ہر روز، لکھنا سٹارٹ کریں، اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ جب آپ بہت ٹائم لکھتے رہتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں کہ پیٹرن کیا چل رہا ہے۔ اللہ سے باتیں کریں، قرآن سیکھیں، ذکر کریں، اپنا دل روشن کریں۔ مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پاکستان میں بے شک اب آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھا جا رہا ہے کہ تھراپی ضروری ہے، یعنی دماغی جو مسائل ہیں دیر ریئل، لیکن ابھی بھی جو ہے شعور کی بہت کمی ہے، لوگ اسے نخرہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ سے چیزیں خود سے نہیں سنبھل رہی ہیں، آپ اپنے اندر ایک اچھی جو ہے چینج نہیں لے کے آ پا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پھر پروفیشنل ہیلپ ضرور جو ہے وہ سیکھ کرنی چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو بھی قائل کرنا پڑتا ہے، اور کہ ہم جو ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو جیسے دوسری بیماریوں کے علاج کے لیے جایا جاتا ہے، ویسے ہی جو ہے اس کے لیے جایا جاتا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ بچپن کا صدمہ کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے بچپن میں چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی تھوڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو وقتی طور پر تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر جسم کمزور ہو اور آہستہ آہستہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ سردیوں میں جو چوٹ لگی ہوتی ہے اس کا احساس پڑ جاتا ہے، ایسے ہی عمر کے ساتھ ساتھ جو چوٹ لگی ہوتی ہے نا اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ سملرلی جو بچپن میں جذباتی زخم ہوتے ہیں نا، وہ آگے جا کے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، آپ کے اندر کی جو بٹرنس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آنے لگتی ہیں، لیکن وہ ریئلائز نہیں ہو پاتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تو آئیے اپنے اندر کے اس ڈر کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کا بچہ ابھی بھی ڈر رہا ہے اس سے معافی مانگتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بڑے تھے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن جب ہم خود بڑے ہو گئے ہیں تو پھر بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے درد کو نہیں محسوس کیا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو نم کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، دس از لائف، بس یہ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کریں، اور پھر اپنے آپ کو سمجھا کے اپنے اندر کے بچے سے سوری کریں، اور اپنی جو ہے وہ ہیلنگ جرنی کی طرف چلیں، کیونکہ زندگی ایک مسلسل سفر کا نام ہے، یعنی
اردو والا سفر، انگلش والا سفر نہیں۔ تو سفر میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اس سے نکلنا ہمارے ہی ذمہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کی طرح استقامت پہ رہیں، اللہ سے دوستی کریں اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کوشش ہمارے ذمہ ہے، رزلٹ جو ہے وہ اللہ پاک نے دینا ہے۔ تو چلیے ایک چھوٹی سی نظم ہم اپنے جو ہے وہ بچپن کے جو تنہا بچے جو ہمارے اندر ابھی بھی کہیں پہ ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی نظم۔ میں جانتی ہوں کہ تم کئی راتیں چپ چاپ روئی ہو، کبھی امی کی آواز کے لیے، کبھی کسی کے ہاتھ پکڑنے کے لیے، کبھی صرف ایک جملہ سننے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ جملہ کسی نے نہیں کہا۔ تمہارے اندر کے خوف کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، اب میں تمہیں سن رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے صرف زندہ رہنا سیکھا ہے، تم نے خود کو بچا کر جینا سیکھا ہے۔ تم تھک چکی تھی مگر اللہ سے باتیں نہیں چھوڑی، تم نے اسے پکارا۔ وہ اللہ ہے جس نے اس وقت بھی تمہیں دوست بنایا جب باقی سب چھوڑ گئے۔ اور آج میں تمہیں گلے لگانا چاہتی ہوں، کہنا چاہتی ہوں کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، اب ہم صرف سہم نہیں روشن چراغ بنیں گے، تاکہ کوئی اور بچہ تنہا کبھی اندھیرے میں نہ بھٹکے۔ تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ یہ ویڈیو تھوڑے سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیں اور اس سے سیکھیں۔ Hope is still there as long as you are breathing۔ ہمارے ہاں بے شک مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ریالٹی ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کو کیا چاہیے۔ اس لیے تو ڈاکٹر موجود ہے نا، کہ ہر چیز کا علاج والدین یا ہمارے پاس یا ہمارے بڑوں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اسپاؤس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی بیوی اور شوہر نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ جب آپ کے اندر ایک اچھا چینج آئے گا، آپ کا بیہیویئر بہتر ہوگا، تو وہ بھی جو ہے وہ سمجھنے لگیں گے کہ ہاں یہ کچھ ایسی چیز سے گزر رہی تھی جو میں نے اوور لک کیا، یا میں نے اس کو نہیں سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، ویسے ہی جیسے حضرت یوسف کے پاس تھی۔ آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اپنی ہیلنگ جرنی کی طرف چل پڑنا ہے۔ تو سبسکرائب اینڈ گڈ لک۔ اللہ حافظ۔ آئی ہوپ آپ کو بوسٹن پسند آیا ہوگا۔